تو 100 پنکھے چاہیے. کہا 100 پنکھوں کے لیے مجھے ٹیلی فون کیا اور میری نیند غارت کر دی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ لوگ علماء سے دین کس طرح سیکھتے ہیں اور لوگوں کا علماء دین پر کیسا اعتماد ہے. اس دوست سے معافی بھی مانگتا ہوں، وہ خفا نہ ہو جائے کہ آپ نے ممبر پر کیوں ذکر کیا. ایسے تقویدار بھی ہے، کہتا بس اللہ اور ہم اور آپ بس ہو گیا. تو ہمارے یہ پنکھے ونکھے کبھی کبھی پرانے بھی ہو جاتے ہیں. اتفاق سے 1-2 پنکھے آگے پیچھے ہو گئے تو برادر منصور نے اور ان کے دوستوں نے مجھے کہا کہ پنکھے بدلوانے ہیں. میں نے کہا کتنے پنکھے چاہیے؟ کہنے لگے 100 ہو تو کئی منازل میں لگ جائیں گے. تو ہم پھر اس طرح مخلص دوستوں کو یاد رکھتے ہیں نا. تو میں نے ایسے ہی 12 بجے ایک دوست کو ٹیلی فون کیا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ منحوس دن ہے، اتوار کا لعنتی دن ہے، جمعے کا قاتل دن ہے، اور سیاسی مولویوں کا بھی ایمان ہل گیا. ہم سمجھتے تھے کہ وہ شریر ہے، اور پتہ چلا کہ ہمارے اخیار بھی ساتھ ہیں، ان کا بھی ذہن تبدیل ہوا. میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا. تو اس نے ہلو کون؟ میں نے کہا کیا ہے؟ 12 بج گئے. کہا آپ کو پتہ نہیں آج اتوار ہے نا، ہم تو سوتے رہتے ہیں. میں نے کہا اچھا معاف کرنا. کہا اب کیا معاف کرنا ہے؟ میری نیند برباد کر لی. بتائے کیا کام ہے؟ سن لو ذرا پوری بات. میں نے کہا کہ وہ مسجد میں پنکھے پرانے ہو گئے، نئے لگانے. ایسا نہ ہو کہ جمعے کے دن نمازیوں پر گر جائے، تو 100 پنکھے چاہیے. کہا 100 پنکھوں کے لیے مجھے ٹیلی فون کیا اور میری نیند غارت کر دی. ابھی 1000 پنکھے آپ کو رکھنے ہوں گے. 1000 پنکھے میں 100 نہیں بھیجوں گا. تو میں نے کہا بھائی ضرورت 100 کی ہے اور ہم 1000 کہاں رکھیں گے؟ رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی. تو اس نے کہا یہ بتاؤ کہ مجھے اجر کتنے کا ملے گا؟ میں نے کہا تجھے 1000 پنکھوں کا ملے گا. کہا ایک مفتی سے مہر لگوا دی نا، اتوار کا دن بھی ہمارا بابرکت ہو گیا، چھٹی بھی ہماری منظور ہو گئی. اندازہ لگائے لوگ کیسی قدر کرتے ہیں، کیسے نچاور ہوتے ہیں، کیسے خوش ہوتے ہیں. 1000 پنکھے خریدنا، 1000 پنکھے ایک ٹیلی فون پر دینا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟